یا اللہ عطا و دعوت اسلامی کو قبول عطا و دعوت اسلامی کو قبول اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ تمام ناظرین کو، تمام اسلامی بھائیوں کو معراج شریف کی بڑی رات بہت بہت مبارک ہو۔ دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ نبی ہمارے بنے ہیں دولہا، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے۔ نگران شورا کا بیان، غفلت کا انجام، شاندار سرپرست اجتماع کا انعقاد۔ ہمارے بنے ہیں دولہا، بنے ہیں دولہا۔ جامعات المدینہ کے اساتذہ اور دیگر اسلامی بھائیوں کا تربیتی اجتماع۔ ہمارے بنے ہیں دولہا، بنے ہیں دولہا۔ مبلغ دعوت اسلامی کا کالام کے مدنی مرکز فیضان مدینہ کا دورہ۔ ہمارے بنے ہیں دولہا، بنے ہیں دولہا۔ مدنی انعامات و مستقل قفل مدینہ کورس، باپا کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ ہمارے بنے ہیں دولہا، بنے ہیں دولہا۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ مجلس مدرسۃ المدینہ کی کاوش، ایک بہت عمدہ ترین سرپرست اجتماع میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان سمیت کئی مقامات پر اجتماعی طور پر نگران شورا کا سنتوں بھرا بیان، غفلت کا انجام بذریعہ مدنی چینل دیکھا گیا۔ اس بیان پرتاثیر کے اثرات بھی شرکاء نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات میں بتائے۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ دعوت اسلامی کے انتہائی قدیم یعنی بہت ہی پرانے شعبے بنام مدرسۃ المدینہ، یہ جو مدنی منوں کے جو مدرسے ہیں، ان کے سرپرست اسلامی بھائیوں کا تربیتی اجتماع ان معنوں کا ہے کہ بیان بھی ہے اور انشاءاللہ بیان کے بعد سوال جواب کا سلسلہ بھی رہے گا۔ جب قیامت کے روز ایک ایسا شخص کہ جس کا بیٹا ڈاکٹر ہوگا، جس کا بیٹا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوگا، جس کا بیٹا پائلٹ ہوگا، جس کا بیٹا دنیا کے اسی طرح کے ہنر و فنون اور اس طرح کے معاملات میں وہ منجھا ہوا ہوگا، ایک طرف اس کے ماں باپ ہوں گے، جبکہ دوسری طرف ان تمام فنون اور ہنر کا منجھا ہوا ہوگا مگر شریعت اور قرآن وغیرہ کے حوالے سے اس کی جہالت بیان سے باہر، اور دوسری طرف وہ ہوں گے کہ جن کے بچے قرآن پاک کے حافظ ہوں گے، جنہوں نے اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں کو حافظ قرآن اور قرآن پاک پڑھنے والا، قرآن پاک پڑھانے والا اور اس طرح کی
تربیت دینے والا ہوگا. کاش وہ ماں باپ کسی عالم کے ماں باپ بن کے قیامت کے روز حاضر ہوں. اس طرح جو ماں باپ ہوں گے تو یہ دونوں تقابل میں نے سامنے رکھے ہیں. تو یہ عاشقان رسول، آپ کو کیا لگتا ہے کہ قیامت کے روز کن ماں باپ کی چاندی ہوگی؟ مدرسۃ المدینہ جو مدنی منوں کا ہے، مدنی منیوں کا ہے، میں اس کے بارے میں ضرور عرض کروں گا کہ اپنے مدنی منع اور اپنے مدنی منیوں کو وقت دیجیے. جو سب سے بڑا اس وقت پرابلم ہے نا ہمارے معاشرے میں، وہ ہے یہ کہ وقت نہیں دے پاتے، اور کہتے ہیں، باقاعدہ کہتے ہیں کہ کیا کریں، ہم کو وقت نہیں ملتا. کہ ایک باپ غور کرے میری ذمہ داری کیا ہے، آپ کی اپنی پرسنل رسپانسبلٹی کیا ہے. مدرسۃ المدینہ یہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے، اس کا کام ہے، اس سے وابستہ ہر قاری، ہر ناظم، اس سے وابستہ ہر استاذ، دارالمدینہ سے وابستہ ہر فرد، مجامعۃ المدینہ سے وابستہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ جو گمان ہم سے ان کے بچوں کے ماں باپ کرتے ہیں، ہم اس پر پورا اترنے کی کوشش کریں اور ان کی درست تعلیم و تربیت کریں، ان کو سکھائیں، اور اصلاح امت کے لیے جو کام ہمارے سپرد کیا گیا ہے اسے کما حق بجانے کی کوشش کریں. یقیناً یہ ہماری ذمہ داری ہے، یقیناً یہ ہماری رسپانسبلٹیز کا بہت اہم ترین حصہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں. وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن ذرا غور کیجئے کہ ایک بچہ مدرسۃ المدینہ میں، دارالمدینہ میں، جامعۃ المدینہ میں کچھ سیکھ کر، کچھ پڑھ کر، خوف خدا لے کر جب آتا ہے، اور جب گھر میں آتا ہے تو اس کو وہ ماحول نہیں ملتا. وہ پیار اور محبت سیکھ کر آیا ہے، گھر میں لڑائی جھگڑا دیکھ رہا ہے. وہاں پر مدنی چینل سیکھ کر آیا ہے تو گھر میں فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے. وہاں پر یہ سنت و بری مدنی پھول بولنے کی عادت سیکھ کر آیا تو گھر میں آ کر کسی کو گالی سیکھتا سنتا ہے. مجھے بتائیے کہ آخر یہ پھول جیسا بچہ، یہ سادہ تختی کہ جس پر قاری صاحب نے کچھ لکھ کر بھیجا، گھر میں جا کر کچھ لکھا جا رہا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ وہ کس سمت جائے گا؟ اس کی کنفیوژن کیا ہوگی؟ لہذا ادارے، شعبے اپنی جگہ پر صحیح، قاری صاحب، استاد صاحب، باجی کی ذمہ داری اپنی جگہ پر صحیح، لیکن وہاں پر اپنے بچے بھیجنے سے ماں باپ اپنی ذمہ داری سے سبک دوش نہیں ہوئے. ان کی اپنی رسپانسبلٹی، ان کی اپنی ذمہ داری موجود ہے. یہاں آنے کے بعد بہت سرور ملا اور بیان سنا حاجی صاحب کا، اور نیت یہ کہ یہ اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں گے، حافظ بنائیں گے انشاءاللہ. مدرسۃ المدینہ کی طرف سے جو حاجی عمران اتاری کی طرف سے جو بیان تھا الحمدللہ بہت اچھا رہا اور بہت پسند آیا، اور ہماری الحمدللہ ملاقات بھی ہوئی. اور میں دعوت دیتا ہوں کہ الحمدللہ جو میرے رشتہ دار ہیں، جو میرے دوست ہیں، جو میرے اہل محلہ ہیں، وہ اپنے گھر میں مدنی چیلن بھی دیں گے اور اپنے بچوں کو فیضان مدینہ کی نسبت سے مدنی مدرسۃ المدینہ میں داخلہ کروائیں. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں جامعۃ المدینہ کے اساتذہ اور دیگر اسلامی بھائیوں کے تربیتی اجتماع میں مبلغ دعوت اسلامی حضرت مولانا مفتی ابو صالح محمد قاسم عطاری مدد ذلہ العالی نے مدنی پھولوں سے نوازا. یہ مدنی پھول ہم سب کے لیے نافع ہیں، ملاحظہ کیجئے. تربیت لوگوں کی کتابوں سے بھی ہوتی ہے اور بیانات سننے سے بھی ہوتی ہے، کسی کی اچھی صحبت ملنے سے بھی ہوتی ہے، لیکن جو تربیت اور تعلیم اساتذہ کے ذریعے ملتی ہے وہ کسی دوسرے ذریعے سے نہیں ملتی، کیونکہ اس میں سارے فیکٹر جمع ہو جاتے ہیں. بیان ہے تو استاد سے وہ بیان بھی سنتا ہے، صحبت ہے تو استاد کی طالب علم صحبت بھی حاصل کرتا ہے، اور کتابیں پڑھنا ہے تو استاد طالب علم کے لیے بذات خود ایک کتاب ہوتا ہے کہ کتاب حصول علم کا ذریعہ ہے اور استاد اس سے بڑا حصول علم کا ذریعہ ہے. کتاب بذات خود ایک کتاب ہے، استاد جو ہے یہ ہزاروں یا لاکھوں کتابوں کا مجموعہ ہوتا ہے. ایک استاد نے اگر 1000 کتابیں پڑھی ہیں تو وہ استاد 1000 کتاب کے برابر ہے. ایک استاد نے 10,000 کتابیں پڑھی ہیں تو وہ 10,000 کتابوں کے برابر ہے. تو اس لیے تربیت کے اندر جو استاد کا کردار ہے اس کا کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا، خواہ وہ استادوں کے حق میں ہو یا استادوں کے خلاف ہو.
بہر صورت یہ تو ماننا پڑے گا کہ جو استاد کا اثر ہے وہ دنیا کے اندر کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ بلند و بالا مقامات پر دیکھیے نیکی کی دعوت، مساجد کی تعمیرات اور ان کی آباد کاری میں دعوت اسلامی کا پیارا کردار اس خبر میں دیکھیے، جہاں ضلع سوات کے شہر کالام خیبر پختونخوا پاکستان میں مبلغ دعوت اسلامی نے مدنی مرکز فیضان مدینہ کا دورہ فرمایا۔ ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام۔ الہ العالمین جلد از جلد ہم سب کو مل جل کر اس فیضان مدینہ کو تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس کی تعمیرات میں جو جو رکاوٹیں ہیں وہ دور فرما۔ یا اللہ غیب سے ہمارے لیے اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ اس کی تعمیرات کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں ان کو دو جہاں کی برکتوں سے مالا مال فرما، ان کو مدینہ دکھا۔ یا اللہ ہمیں ہمارے اس فیضان مدینہ کو اہل سنت کا عظیم مرکز بنا۔ یا اللہ یہاں سے خوب نیکی کی دعوت کی دھومیں مچے، خوب مدنی قافلے سفر کریں، قرآن و سنت کی تعلیم عام ہو۔ مدنی چینل کا مقبول و معروف سلسلہ عبرتناک خبریں، مختصراً دیکھیے مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے مدنی پھول دیے۔ حاضر ہیں عبرتناک خبروں کے ساتھ، کچھ ویڈیوز ہیں، کچھ خبریں ہیں، صرف اس لیے مقصد پیش کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں، عبرت ملے گی تو انشاءاللہ الرحمن نیک اعمال کی طرف ہماری پیش قدمی ہوگی۔ پورے والا ٹرک اور وین میں تصادم، 12 مسافر جاں بحق، 15 زخمی۔ دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے۔ کولمبیا چلتی بس میں آگ بھڑک اٹھی، 33 بچے جل کر ہلاک، 20 زخمی۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ سربیا سیلاب سے آبادی کا بڑا حصہ زیر آب، 43 افراد ہلاک، 5 لاکھ کی نقل مکانی۔ دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے۔ کراچی ملیر میں پٹاخے بنانے والی فیکٹری میں دھماکہ، چھت گر گئی، 4 افراد جاں بحق۔ وہاں کام کرنے والے جو بھی تھے سب 8 سال، 9 سال، 12 سال، 14 سال چھوٹے بچے تھے۔ بڑے بچوں کو وہاں کوئی کام نہیں دیتے تھے، ہمیں تو ابھی جا کے پتا چلا کہ صرف یہ چھوٹوں بچوں کو ہی استعمال کرتے تھے۔ 12 لوگ تھے جس میں 3 جو ہیں وہ بچ گئے ہیں، 5 بندے جو ہیں وہ ایکسپائر ہو گئے اور 3 زخمی ہیں۔ اور یہ کم و بیش ہر سال ہی اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں، اور ابھی تو رجب المرجب کا آخر ہے، شعبان آیا بھی نہیں، اور اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو ان پٹاخوں کو بناتے ہیں، فروخت کرتے ہیں، آتش بازی کرتے ہیں خرید کر، جو لوگ یہ سب گناہوں کے کام کر رہے ہیں۔ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، آتش بازی سے کتنا نقصان ہوتا ہے، آئے دن اخبارات میں اس کی خبریں ہوتی ہیں، کتنے بچے ہلاک ہو جاتے ہیں، کتنے زخمی ہو جاتے ہیں، کتنی جانیں ضائع ہوتی ہیں، مگر یہ خبریں رک نہیں رہی۔ ہمارے پاس بہت ساری خبریں ہیں۔ ملتان میں آتش بازی، 3 منزلہ عمارت گر گئی، خاتون سمیت 6 افراد ہلاک۔ مظفر گڑھ آتش بازی کے سامان کی تیاری میں 4 بچے جہاں بھاگ۔ خانپور پنجاب پاکستان چلتے ہیں، جہاں مستقل قفل مدینہ کورس کا آغاز ہوا۔ کیا ہی روح پرور مناظر ہیں، اور خوشی اس بات کی بھی ہے کہ باپا جان اور نگران شورا نے ہند والوں کو بھی ترغیب دلائی ہے، اور اسلامی بہنوں میں بھی اس کورس کا سلسلہ ہونے والا ہے۔ اللہ ہمیں کر دے عطا قفل مدینہ، ہر ایک مسلمان لے لگا قفل مدینہ۔
یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں، یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں، یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں۔ اللہ زبان کا ہو عطا قفل مدینہ، اللہ زبان کا ہو عطا قفل مدینہ، ہر ایک مسلمان لگا قفل مدینہ۔ الحمدللہ عز و جل خانپور فیضان مدینہ پاکستان میں مدنی انعامات و مستقل قفل مدینہ کورس کا آغاز ہو چکا ہے، اور آج اس کورس کے پہلے دن کے آخری لمحات چل رہے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل آج بھی ہم نے جس طرح پچھلے کورسز میں ہماری ترکیب رہی کہ تہجد سے جدول کا ہمارا سلسلہ رہا، اشراق و چاش تک کا جو جدول ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کی گئی، تو ذکر و اذکار کیا گیا، تو اوراد و وظائف پڑھے گئے، تو صدائے مدینہ، تو پہلی صف، سنت قبلیہ، مدنی حلقہ، یہ سب سلسلہ رہا۔ اور آج جو ہے وہ اچھی اچھی نیتوں کے حوالے سے جو ہے وہ بیان ہوا۔ اچھی اچھی نیتیں، کھانے سے پہلے بھی اچھی نیت کرنی چاہیے، پانی پینے سے پہلے بھی اچھی نیت کریں کہ جائز کام سے پہلے اچھی نیت کریں گے تو وہ جائز کام کرے ثواب ہو جائے گا۔ نیک کام سے پہلے بھی اچھی نیت کرنی چاہیے، جس قدر نیتیں زیادہ ہوگی اس قدر ثواب زیادہ ملے گا۔ تو جوتا پہننے سے پہلے بھی اچھی نیت ہو سکتی ہے، تو امامہ شریف سجانے سے پہلے اچھی نیت ہو، تو الحمدللہ اس طرح اس کی ترغیب ہوئی، اسلامی بھائیوں نے اچھی اچھی نیتیں کرنے کی الحمدللہ بھی نیت کی الحمدللہ عز و جل۔ اسی طرح تلفظ بھی بتائے گئے، 12 تلفظ آج یاد کروائے گئے، اور 8 اصطلاحات بھی یاد کروائی گئی۔ اسی طرح زبان کا قفل مدینہ کے حوالے سے بھی آج ترغیب ہوئی، لکھ کر گفتگو، مستقل قفل مدینہ تحریک، زبان کی آفتوں پر بیان، خاموشی کے فوائد، خاموشی کے فضائل، الحمدللہ عز و جل یہ بھی آج سلسلہ رہا۔ اور جو ہے مزید اشارے بھی سکھائے گئے، الحمدللہ مطالعہ کا وقت ہوا۔ اور آج الحمدللہ عز و جل ہم نے جو اپنے کورس میں مزید شامل کیا ہے وہ ہے مدنی قاعدہ، جس میں الحمدللہ مخارج اسلامی بھائیوں کو بتائے گئے الحمدللہ۔ اور آج پہلی تختی بھی اس کی پڑھی گئی، اور الحمدللہ عز و جل چغلی کی تعریف اسلامی بھائیوں نے یاد کرنے کی کوشش کی، چغلی کے اسباب، اس کا علاج، مہلکات میں جو ہے وہ آج چغلی کے متعلق اسلامی بھائیوں کو تعریفات وغیرہ یاد کرنے کے لیے دی گئی۔ اور الحمدللہ نگاہ جھکا کر چلنے کی مشق بھی ہوئی، 313 مرتبہ درود پاک الحمدللہ۔ یعنی مدنی انعامات کے مطابق وقت گزرا اسلامی بھائیوں کا، اور قفل مدینہ ہے الحمدللہ۔ حالانکہ آج پہلا دن ہے، بڑا روحانی منظر ہے، بڑا ذوق ہے، بڑا شوق ہے، تو آپ بھی نیت کریں، مدنی چینل کے ناظرین بھی، کہ ہم بھی یہ مدنی انعامات و مستقل قفل مدینہ کورس کریں گے۔ اسلامی بہنوں کا بھی الحمدللہ یہ کورس 28 مئی سے شروع ہو رہا ہے، تو اسلامی بہنیں بھی اپنے وہاں کی اسلامی بہنوں سے رابطہ کر کے اس کی ترکیب کر سکتی ہیں۔ اللہ زبان کا ہو عطا قفل مدینہ، اللہ زبان کا ہو عطا قفل مدینہ، ہر ایک مسلمان لگا قفل مدینہ۔ بعد اجتماع مدنی حلقے میں اراکین شورا نے شرکت کی مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں، جس میں مدنی مذاکرہ اجتماع کے حوالے سے اہداف بھی طے کیے گئے۔ اور دیکھیے اس مدنی خبر میں مدنی بہار قبول اسلام کی، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہے۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب غلاموں کا بھلا ہو،
سب کرے طیبہ کسے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. روز 12 درس دوں گا اور کئی ڈبے پہ اسپیکر لگا کے نیکی کی دعوت روز مارکیٹ میں دوں گا انشاءاللہ. میں خود ذاتی طور پر روزانہ 3 علاقے دورے کروں گا. ذاتی طور پر میری یہ نیت ہے کہ میٹرو بس میں کم و بیش روزانہ 5 بسوں کے اندر درس اور ایک مسافر سے مل کر اس کو اس اجتماع کی دعوت دوں گا. سبحان اللہ. مرکز الاولیاء میں جتنے بھی اخبارات اور نیوز چینلز اور دیگر ریڈیو ٹیلی ویژن وغیرہ جو بھی ہیں ان میں ہم ہر صحافی کو دعوت بھی دیں گے اور انشاءاللہ عز و جل ان کے دفاتر سے وہاں ان کی شرکت کے لیے ہم اس کا اہتمام بھی کریں گے, ان میں شرکت بھی کروائیں گے. علماء, مشائخ, ائمہ, لوگ جن سے رابطے شخصیات وغیرہ ہیں ان کو بھی دعوت دی جائے تاکہ خوب اسلامی بھائی اس میں شرکت فرما کر یہ رسولت کا فائدہ حاصل کر سکیں. مذاکرے کے حوالے سے انشاءاللہ عز و جل اپنے ہر مدرسے سے ایک بس چلائیں گے انشاءاللہ. ہماری ہر کابینہ سے ایک بس اس شعبے سے وابستہ اسلامی بھائیوں کے آئیں گے. میں اپنی بری مدد سے عیسائیت سے توبہ کرتا ہوں, آج سے مسلمان ہوتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجلس تجہیز و تکفین کے تحت تربیتی اجتماع سکھر باب الاسلام سندھ پاکستان میں ہوا, جس میں رکن شورا نے شرکت فرمائی اور مدنی پھول دیے. مجلس کی کاوش پیش ہے سکھر سے. رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین, چہرہ کرم کا آئینہ, سر رفعت حق کا نشاں, ابرو ہے محراب حرم, آنکھیں ہیں غمخار جہاں, والنور جس میں محترم, شام ابد زلف کرم, صبح ازل لوح جبیا, رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین. ہند قادری کابینہ کے شہر حیدرآباد دکن میں تربیتی اجتماع میں نگران کابینات نے شرکت کی. حیدرآباد دکن ہند کی طرف چلتے ہیں اور اس شہر کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران عطاری مدت ذلہ العالی نے گزشتہ جمعرات بیان میں اس شہر کو اپنے پیارے کلمات سے نوازا تھا. معراج کے دولہا میرے نبی, معراج کے دولہا پیارے نبی, ہے صف آرا سب حور و ملک اور غلما خلد سجاتے ہیں, ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں. معراج کے دولہا میرے نبی, معراج کے دولہا پیارے نبی, ہے آج فلک روشن روشن, ہے تارے بھی جگمگ جگمگ, ہے آج فلک روشن روشن, ہے تارے بھی جگمگ جگمگ, ہے تارے بھی جگمگ جگمگ, محبوب خدا کے آتے ہیں, محبوب خدا کے آتے ہیں, محبوب خدا کے آتے ہیں, محبوب خدا کے آتے ہیں. معراج کے دولہا میرے نبی. گزشتہ دنوں باپا جان کا ساؤتھ افریقہ سفر ہوا. یہ جملہ ہم نے برکت کے لیے استعمال کیا ہے. وہاں علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں نگران کابینات نے شرکت کی, جبکہ مدنی حلقے کے مناظر بھی آپ کو دکھاتے ہیں. ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو, نیک ہو امت اے نانا اے حسین, سنتوں کی ہر طرف آئے بہار, نیک ہو امت اے نانا اے حسین, نیک ہو امت اے نانا اے حسین. ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو, نیک ہو امت اے نانا اے حسین, سنتوں کی ہر طرف آئے بہار.
مڈغاسکر کی جانب بڑھتے ہیں، جہاں مدنی قافلے کے مسافر عاشقان رسول نے مدنی حلقوں میں نماز کا عملی طریقہ، سنتیں اور آداب سیکھے۔ مدنی حلقہ پیش خدمت ہے مڈغاسکر سے۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ عطا و دعوت اسلامی کو قبول عطا و دعوت اسلامی کو قبول اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا